اسپیک یور ہارٹ وتھ سمینا پیرزادہ میں میرے آج کے مہمان ہیں عمیر رانا. ایک ایکٹر ہے اور ایک بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں اور تھیٹر پڑھاتے ہیں. کین یو امیجن؟ اور بچوں کو. اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگی. بہت ایکٹیو ہیں ایکٹرز کے لیے، وہ بہت سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے بہت سوچتے ہیں. میں نے ان سے ملاقات کی ہے مگر کبھی قریب بیٹھ کے بات نہیں کی. تو میں نے سوچا آج کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھوں، بات کروں اور انہیں جانوں. تو آئیے ملتے ہیں عمیر رانا سے. تھینک یو عمیر، تھینک یو فار گیونگ می دا ٹائم اینڈ لک ایٹ یو. مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کسی 1940s کی البم میں سے آپ نے کچھ وہ بلیک اینڈ وائٹ لگ رہا ہے نا اس کی. ہاں، اور پہن لیا اور آپ خود بھی ود یور گرے ہیئر بہت اچھے لگ رہے ہیں. آپ یہ عام طور پہ یہی پہنتے ہیں؟ نہیں، بہت عام طور پہ نہیں، خاص موقعوں پہ. اچھا، آج خاص ہے. آج آپ سے ملا تو خاص موقع ہے میری، واقعی بالکل خاص ہے. میں کب سے چاہ رہی تھی کہ ہم بیٹھیں بات کریں، کیونکہ جب ہم پیرن کوپر کے گھر ملے تھے آئی ہیو سین یو، جی بالکل، بٹ میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی. بالکل واقعی نہیں. کیوں نہیں کی بات؟ موقع ہی نہیں ملا. آئی تھنک آج تعین تھا کہ آج ہم نے کرنی ہے، تو پھر آج ہی کے دن کرنی تھی. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور کبھی ہم کھل نہیں پاتے، ہم ان سے پوچھ نہیں پاتے؟ ہمیں وقت نکالنا چاہیے، ہے نا؟ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ کہ ہم اپنے اپنے ایک دائرے میں، اپنے ایک بالکل دائرے میں بھی، اور وہ کیا رزق کا تلاش ذرا مشکل سی ہو گئی ہے، اس میں زیادہ گھوم جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور اہم چیزوں کے لیے، ہے نا؟ اور جو اچھے لگیں ان تک پہنچ جانا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں، میرے خیال سے آپ کا پروگرام اسی سلسلے کے. ہاں، اور یہی جو لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور کچھ کو مجھے آئی تھنک میں نے انہیں ڈھونڈا اور انہیں پایا، اور پھر وہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگنے لگ گئے. یو نو، دس از دا میجک آف دس شو، دیٹ یو گیٹ ٹو نو پیپل. اور میں آج آپ کو جاننا چاہوں گی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ میں جی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یو اے میں، العین کے نام سے. العین وہ بالکل لینڈ لاکڈ ہے. آئی نو. وہ آپ وہاں کہاں پہنچ گئی بھی فیملی؟ ابو میرے وہاں گئے تھے. ابو میرے یہاں بطور بیچلر گوال منڈی میں تھے، اور ددیال میرا سارا لائل پور میں تھا، فیصل آباد میں. اور ان کو شوق تھا، انٹرپرائزنگ سے تھے، تو ان کو ایک قوال کے ہم نوا کا ویزا مل گیا. تو انہوں نے کہا چل رانے اسلم چلیے شارجہ. تو شارجہ واحد ایئرپورٹ ہوتا تھا. میں بات کر رہا ہوں 1969 کی، اس وقت یو اے پہ نہیں تھا. تو چلے گئے، ایڈونچرس آدمی. اور وہاں پھر ایک لینڈ لاک جگہ العین، وہاں جا کے انہوں نے ایک اڈا بنایا. وہاں ان کو تصویروں کا شوق تھا. تصویر ایک کیمرہ کسی سے 50 دن میں خریدا، تصویریں ڈیولپ کرنا شروع کی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو سال دوں گا، میں نے کرنا ضرور ہے. وہ فوٹوگرافر ہیں، ان کا اسٹوڈیو ان اسٹور ہے سنس 1969. اور وہیں رہے. شادی جب کی امی سے کراچی سے شادی کر کے العین لے گئے. پھر اویس میرا بھائی پیدا ہوا 75 and 78 میں میں پیدا ہوا. واو. اور کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے گوال منڈی میں بیٹھے ہوئے کبھی نہیں کہ کبھی اس طرح چلے جائیں گے. تو وہ گوال منڈی میں کیا کر رہے تھے؟ گوال منڈی میں ان کی ایک دکان تھی. میرے آپ کے دادا؟ نہیں، میرے دادا جو تھے وہ گرداسپور انڈیا ڈیرہ بابا نانک سے ہجرت کر کے آئے تھے. ابو میرا خیال سے 7 سال کے تھے جب وہ پیدل آئے تھے. ابھی بھی کبھی کبھار کوئی منظر وہ پیش کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. وہاں بہت لوگ آ کے ٹھہرے تھے. بہت لوگ. میرا ننیال بھی آ کے وہاں ٹھہرا تھا. اور ہاں، اور وہاں پر ایک رستہ، ایک بیچ پہ کنواں تھا اور اس کے ارد گرد گھر تھے. واقعی؟ ارے واہ، یہ دیکھیں کنیکشن ہو گیا. یس. اور وہ مجھے یاد ہے کیونکہ میں وہاں گئی ہوئی ہوں ٹو میٹ مائی نانا اینڈ میٹ ناناز بردر، جو کہ امی کے تایا تھے. اور مجھے یاد ہے وہ جگہ. اور وہ لکڑی کے ان کے تھے، یو نو لائک برج تھا. دونوں بھائیوں کو ایک جگہ ملی تھی، ایک لٹل فلیٹ کائنڈ آف اے تھنگ، ٹرپل اسٹوریڈ. بٹ وہ اور وہ برج سے کنیکٹ ہوتا تھا، اور اس برج کے بیچ میں کچن تھا جو کہ دونوں گھروں کو، اٹس دیٹ امیزنگ. کسی نے کتنا امیزنگ آرکیٹیکچرز سوچا ہوگا اس وقت. اور وہ ایک پوری ایک بلڈنگ تھی. اور آئی ریمبر کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. ارے واہ. So I don't know which side of that place you live. واقعی کچھ پتہ نہیں. لیکن مجھے اتنا پتا کہ ابو سب سے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے کہ میرے جو سب سے بڑی پھپھو کے بیٹے ہیں وہ ابو سے 5 سال بڑے تھے. So he was the baby of the entire family.
ہر دفعہ جب بھی وہ آئے پاکستان، ابھی بھی الین میں ہوتے، جب بھی وہ آئے تو فیصل آباد کا ایک چکر لگتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی ان کے نیفیوز یا گرینڈ نیفیوز ملتے ہیں. ایک جگہ وہ گئے جب پچھلی دفعہ آئے تھے، اور میں اتنے سالوں بعد ہوئے، تو وہاں گئے تو ایک کہتے ہیں ایک بابا تھا دھوتی کرتے میں، تو انہوں نے کہا وہ تو خیر دین کا پتر ہے؟ کہنے جی آؤ، میں تیری کمانت ہے میرے کو. تو وہ گئے ایک صندوق میں سے انہوں نے تانبے کا گلاس نکالا، انہوں نے کہا اے تیری ماں ہے. تو میری دادی کا جو ہر ایک کی برتن اپنے بنتے تھے، وہ گلاس انہیں ابو کو دیا، وہ پھر وہ یہاں لے کے آئے اور مجھے پکڑانے کہ یہ تم کبھی ملے نہیں ہو. گلاسز انگریوڈ ہوتے تھے، ان پہ نام لکھے ہوتے تھے. ہاں یہ میں نے بھی ایک دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہ دادی سے تو ملا تو کوئی نہیں، تو یہ تم رکھ لو. اور وہ اندر قلعی ہوتی تھی ان گلاسوں میں. ہاں آئی ہیو سین دیز، اور یہ مجھے بہت پریشیس ہے کیونکہ ان میں سینیاں اور تھال ہوتے تھے، ہے نا، اور ساتھ میں گلاسز ہوتے تھے اور پیالے ہوتے تھے، اور واقعی ان میں انگریوڈ ہوتا تھا نیچے یا سائڈ میں بھی. وہ ہر ایک اپنا. خیر اب یہی یاد رہ جائے. سو یہ الین کے بعد کتنے عرصے وہاں رہے آپ لوگ؟ میرے خیال سے 13 سال تک وہیں تھے ہم. 10 سال الین میں، 4 سال دبئی میں، اور پھر 91 کی گلف وار جب ہوئی تھی اس وقت بہت سے حالات مختلف طرح سے خراب ہوئے، تو ہم لوگ آ گئے پاکستان. میں، امی اور میرا بھائی اویس. اور یہاں آئے تو امی کے ننیہال میں گڑی شو، تو وی لینڈڈ ان گڑی شو. اوہ یہ میں پوچھنے لگی تھی کہ آئے تو کہاں پہ سیٹل ہوئے؟ گڑی شو میں میجر چینج تھا ہماری زندگی کا، لائف سٹائل کا ہر لحاظ سے. کہاں ابو کہتے ہیں ایک مرسیڈیز ہونی چاہیے، اور دبئی کالج جیسے اسکول میں، یہاں گڑی شو میں ایک گھر کے اندر 8 لوگ رہ رہے ہیں، ویری ڈفرینٹ. لیکن پھر جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو ابو تب سے لے کے اب تک کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ. ابھی تک ایک پتہ نہیں کوئی کشش تھی لاہور کی جو میں نے کہا نہیں. آئی تھنک وہاں کے ایک ایرڈ زون جس میں اب کوئی کلچر تھا نہیں ایسا، اب تو بالکل ہی پلاسٹک ہو گیا دبئی. یہاں شاید پہلی دفعہ مجھے کلچر ہٹ ہوا، کوئی اپناہیت سے ہوئی، حالانکہ بڑا ٹف تھا، بٹ آئی لوڈ اٹ. تو مجھے تو صرف یہ لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہے، تو لاہور کیا ہے. میں ان کو اس وقت ایئرپورٹ جب مال کے ایک اینڈ پہ ہوتا تھا، میں انہیں بس کہتا ہے ایئرپورٹ سے تم نکلو تو مال کی سیر کرو. تو پورے لاہور کا ایک ٹائم لائن ہے وہ، کہ کہاں ایک نئی چھاونی بنائی انگریزوں نے، پھر پرانی چھاونی انگریزوں کی، پھر انگریز آرکیٹیکچر، پھر اندرون شہر جاؤ. اٹس جسٹ اے ٹائم لائن اینڈ دا رینج وہ جو ملتی ہے کلچر کی، اور جو ڈیپتھ ہے لاہور کی تاریخ کی. 4000 سال پرانا شہر ہے. آئی لوڈ اٹ. تو کیا کیا ڈھونڈا؟ ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں. گڑی شاہ گئے؟ ابھی تک گڑی شاہ، تو گوال منڈی گئے. گڑی شاہ کا نام کہاں سے آیا مجھے پتا چلا. وہاں جو پرانے مدرسے بغدادی جو تھے علوم، ان کا پتا چلا. جو گوا سے لوگ آتے تھے انجینئر، ان کی رہائشیں، ان کا پتا چلا. یہ تو صرف گڑی شاہ کی اتنی کہانی ہے. پھر وہاں جو میلے لگتے تھے، پھر ہر جگہ. اور اب تو پھر تھینکس ٹو پیپل لائک مجید شیخ صاحب جو ہسٹورین اور کسٹوڈین ہے لاہور کی تاریخ کے، اتنی اینیکڈوٹس پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں. I love it. تو پھر اکنامکس پڑھنے کیسے چلے گا؟ روٹی بھی کمانی تھی. No, but I understand, but NCA جاتے نا. میں نے سوچا تھا، مجھے یاد ہے اپنے پرنسپل کو میں نے ڈاکٹر خلیل الرحمان کو کہا تھا کہ میں کیا کروں، نے کہ کیا تم کرنا چاہتے؟ میں کہ میں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر کیمسٹری پڑھو. میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا پینٹس بناؤ گے تو. خیر واللہ عالم. آئی تھنک رسک اوورس ہو گئے تھے ہم، کیونکہ امی، میرے جو نانا تھے وہ بھی ماشاء اللہ واز اے گریٹ بزنس مین، گریٹ کلاسی اینڈ ویری کلچرڈ پرسن. لیکن ان کو میجر ایک ہٹ ہوا تھا کیونکہ وہ بھی تاجر بن گئے تھے جو تھے نہیں. اٹ واز ان ٹریڈ. میرے ابو کا بھی پھر عروج و زوال، و پھر زوال میں آئے تو پھر ایک خوف آ گیا تھا. تو شاید اس لیے والدین نے سوچا کہ نہیں کوئی ایسی چیز کرو جس میں تمہارا رسک سیف ہو. میں بالکل ہی ٹھنڈا، بالکل ٹھنڈا. جو کہتے ہیں راجپوتوں میں 2 مختلف شاخیں ہوتی ہیں، ایک وہ چاند کے اوپر جاتے ہیں، ایک سورج کے اوپر. وہ وارئر والے تھے. تو کس طرح کا تھیٹر تھا کہ وہ اتنا سما گیا آپ کے سسٹم کے اندر؟ ہمارے پرنسپل تھے مسٹر کرافرڈ، آئرش مین تھے. ہر جمعرات کو ہم لوگ کے یہاں ایک پرٹیکولر جو ہال سا ایک چھوٹا سا تھا، تو وہاں کوئی نہ کوئی کلاس، کوئی نہ کوئی پریزنٹیشن تھیاٹریکل پریپیئرڈ کرتی تھی. تو میں انتہائی اب جا کے کچھ حد تک سیلف کانفیڈنس بڑھا ہے، ٹو بی آنیسٹ. اس سے پہلے نہیں تھا. بہت ہی شائع، بہت ہی خوف زدہ، بہت ہی دم کٹ جیسے ہم کہتے ہیں بچا رہا. لیکن ہم سب کو کرنا تھا پارٹیسپیٹ. اٹ واز فورسڈ پارٹیسپیشن. You're the eldest? I'm the youngest. Okay. تو مجھے پھر No sister? No sister. Okay. No sister. تو پھر مجھے
اس کے ذریعے now that I reflect ایک ایونیو مل گیا where I could wear a mask, I could become someone else, I could get away with making mistakes. غلطیوں کا جو خوف تھا وہ اتر گیا. اوٹ پٹانگ حرکتیں پسند تھیں, ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھیں, پسند تھیں, تو وہ کرنا کا موقع ملتا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات, سب سے مل گھل سکتا تھا. ادروائز اکا دکا شاید دوست تھے جو کہ کھلی یاری دوستی تھی, وہ بھی فیملی ٹائمز کی وجہ سے. چھوٹا سا گاؤں سا شہر تھا جیسے میں نے کہا, تو ان کے ساتھ تھا. ادروائز آئی واز اے ویری شائی فار دا لانگسٹ ٹائم. اور چھوٹا بھائی نہیں شائی تھا؟ تو اویس نہیں, بڑا بھائی وہ تو. So you're three brothers? ہم دو بھائی ہیں, اویس اور میں. اویس آپ بڑا ہے؟ اویس جی بالکل. آپ چھوٹے ہیں؟ میں چھوٹا ہوں. اویس I thought the other way. عموماً لوگ ہی کہتے ہیں, خیر لگتا بھی میں بڑا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا ذرا شرارتی ہوتا ہے, بڑا ذرا دھیما. ہمارے الٹا ہے. اویس واز اے گنگ ہو, بالکل لڑاکو اور فائٹر. میں بالکل ہی ٹھنڈا, بالکل ٹھنڈا. جو کہتے ہیں راجپوتوں میں دو مختلف شاخیں ہوتی ہیں, ایک وہ چاند کے اوپر جاتے ہیں, ایک سورج کے اوپر. وہ وارئر والے تھے, میں چاند ذرا عاشق مزاج تھا. تو ہم میں یہ فرق تھا. اچھا, تو کوئی کتاب لکھتے تھے, جیسے کوئی ڈائری رکھی ہوئی تھی؟ بالکل رکھی. یوزڈ ٹو رائٹ اے ڈائری. یس, پوئٹری بلا وجہ کی لکھ دینی. خیر پوئٹری کے ساتھ بڑی اور بھی یادیں وابستہ ہو گئی, بٹ کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا, کچھ نہ اوٹ پٹانگ لکھتا رہتا تھا. پھر ایونچولی جب ویسٹ نہیں نکال کے پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا اپنی عزت اپنے ہاتھ. تو یہ جو شائع عمیر, یہ کب نکلا اپنے شیل میں سے باہر؟ بہت آہستہ آہستہ, بہت آہستہ. میرے خیال سے اب کوئی ایک آدھی لیر. انگلی کس نے پکڑ کے نکالا باہر؟ مائرہ نے, میری بیوی نے. اس کو اندازہ بھی نہیں ہے, لیکن میری بیوی کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے اس معاملے میں, کیونکہ اس نے ری ایشور کیا کہ میرے خیال سے جو اہم چیز اس نے اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کس طرح مدد کی ہے, کہ اگر آپ اپنی خامیاں جان سکتے ہیں, آپ اپنی خامیوں کو پہچان بھی لیتے ہیں, لیکن تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال سے وہ مجھے تسلیم کرنے کی جب ہمت آئی, تو اسی کے ساتھ مجھے اپنی خوبیوں کو دیکھنے کی اور تسلیم کرنے کی بھی ہمت آ گئی. تو وہ I had to learn to accept, and Myra has been God sent for me. So یہ پہلی محبت ہے یا دوسری یا تیسری؟ آخری. پہلی محبت کب ہوئی؟ پہلی تو شرم تھی. اچھا, اور وہ تو ہو گئی تھی. وہ تو ہو گئی. اور وہ کافی, کب تک رہی وہ ساتھ؟ پتہ نہیں, میرے خیال سے جب تک میں نے ABC لکھنا نہیں ختم کیا تب تک تو رہا. اور دوسری؟ واللہ میں نے بہت آنکھوں کا بہت ہلکا تھا, دل کا بہت ہلکا تھا, لیکن جب بہت ارلی آن جب ایک دھچکا سا پڑا, ریجیکشن سی ہوئی بہت ارلی آن, تو پھر میں بالکل ہی جیسے خوف زدہ بچہ تھا, میں ایسے ہی خوف زدہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہاں جانا نہیں, یہ ایموشنل انویسٹمنٹ بہت خوفناک ہے, میں نہیں اس طرف جا رہا. تو بالکل ہی شن کر دیا کمپلیٹ. اتنی بری طرح سے دل ٹوٹا تھا؟ نازک سا تھا, انہوں نے توڑا, زیادہ مشکل سے نہیں ٹوٹا. تو پھر اس کو پھر کس طرح, یہ جو دل ٹوٹا تھا یہ کہاں گیا؟ یہ پوئٹری میں گیا, یہ آرٹ میں گیا؟ آرٹ میں بھی گیا. وہ کہتے ہیں نا what's bad for the heart is good for the art. تو بالکل رہا. وہ وونڈز رکھے, سنبھالے, لکھا, پرفارم کیا, ایکٹ میں لکھا, اینڈ اٹ ہیلپڈ. آئی ایون ریمبر کہ میں ایک دفعہ زندگی میں اگر کبھی سوسائڈل تھاٹس آئیں بھی, تو اس میں بھی ایک پوئم لکھی تھی میں نے, پتہ نہیں وہ کس حالت میں تھا, میں نے ایک پوئم لکھی تھی, اور جب میں نے وہ لکھ لی تو پھر ایک کتھارسس سا ہو گیا. اینڈ آئی ڈیسائیڈڈ ڈیلیبریٹلی کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. تو یہ اس طرح کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان سوچے کہ بس اب ہم اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں؟ اور ہر ایک اپنا ہوگا, لیکن میرا جو ایکسپیرینس تھا وہ یہی لگ رہا تھا کہ میری ویلیو کوئی نہیں ہے. میں اپنے آپ کی, اپنی نظر میں میری ویلیو کم تھی. پھر جب میں ساتھ پھر ایجوکیشن میں بھی آیا, ڈائریکٹ بہت بچوں کو کیا, تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو ہارم کرتے ہیں بچے, ایون ینگسٹرز, ینگ پیپل, تو وہ اسی لیے کیونکہ وہ ان کی اپنی ویلیو ان کے لیے کم ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا کریں اپنے آپ کو. دیٹس جسٹ اے فرسٹ اسٹیپ ٹو الٹیمیٹ اسٹیپ تو وہ خدا نہ خواستہ دے ٹیک دیئر لائف. اور مینی ٹائمز اٹس این اٹینشن گیننگ, اٹس اے کرائی آؤٹ. تو یہ کیا ہے یہ ویلیو کم ہونا؟
یہ کہاں سے اسٹیم کرتا ہے؟ آئی وانٹ ٹو نو جو میرا کہاں سے یہ بیج کہاں بویا جاتا ہے، کس سے غلطی ہوتی ہے؟ ہم دیکھیں اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. اچھا تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، لیکن ہیونگ بین آن بوتھ سائڈس کہ کمزور بھی رہا، پھر الحمدللہ موقع مل گیا، when I became a little stronger. It's important to help a human being realize کہ بھائی تمہاری یہ خامیاں تو لیکن یہ خوبیاں بھی ہیں. لیکن آئی فیل یہ ایک سینسٹیو سول ہوتا ہے، نازک انسان ہے نا، اور ہم سب کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ان کو ہانکنا ہے، یو نو، اور یا ہم نے اپنے ایک باکس میں ڈال دیا، سب ایک جیسے لوگ ہیں، بھائی کیوں نہیں، تم کیوں نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے تم کیوں نہیں، یو نو، ہم کرتے ہیں یہ، اور سوسائٹی بھی کرتی ہے، اور اسکولز میں بھی ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو، جو 30 بچے ہیں اگر اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، تو ہم سب کو ایک ہی سانچے میں ڈال کر ان کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ میں نے آیا کلاس. بٹ ہر انڈیویجول ہے، وہ ہر مختلف طریقے سے ایک اٹینشن چاہتا ہے اور مانگتا ہے. چند بنیادی چیزیں ہوں گی جو کامن ہے کیونکہ وہ ہم انسان ہیں، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے بھی جو لگ رہا تھا اب ان ہائنڈ سائڈ، اکنامکس اس لیے بھی میں نے کی کیونکہ میرے بھائی نے کی. آئی مین اکنامکس میں نہیں گریجویٹ کیا، لیکن اے لیول کے مضمون جو تھے آئی فیلڈ ان مائی اے لیولس. مجھے وہ سبجیکٹس ہی نہیں لینے چاہیے تھے جو میں نے لیے. اب مجھے اگر آئی واز اے لٹل مور کانفیڈنٹ تو میں کوئی اور سبجیکٹس لیتا. میں سوچی تھی تھیٹر پڑھتے، آف کورس، خیر اس میں تو آپشن ہی نہیں تھی میرے لیے، لیکن کچھ اور کر لیتا. لیکن وہی تھا نا کہ بس سب یہی کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے یہی کرنا ہے. آئی واز ناٹ میڈ فار دیٹ. اپنے آپ کو کب دیکھا اس حساب سے؟ آئی تھنک میں دیکھ رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن مجھے ایک استاد ملے تھے جنہوں نے واقعی سب صاف کر دیا میرے لیے. سید فاخر حسن شاہ، he runs this company called Skatma which I'm a part of. تو کنسلٹنسی ہے. تو ایک بہت حج کے دن مجھے ملے، حج کے موقع پہ میں جانتا ہی نہیں تھا. میں ایک بہت سیریس پرسنل ٹربل سے گزر رہا تھا، میرے اور ابو کی وہ ہٹ آف ہوا تھا اور تسلی نہیں ہو رہی تھی. I was very upset. تو میں یوزلی کسی کے ساتھ اتنی پرسنل چیز شیئر نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ یہ فاخر صاحب ذرا ذہن سے ان سے کوئی بات تو کر. کیا عمر تھی اس وقت؟ میرے خیال 6-7 سال پرانی بات ہے، بس 7-8 سال بیرلی. تو انہوں نے پھر مجھے ایک سوچ کا طریقہ بتایا جو اسکیٹما کی ریسرچ بیس طریقہ تھا، اور وہ سب صاف ہو گیا. وہ مجھے ہر پہلو سے اندازہ ہوا کہ ریفلیکشن کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے. اور ابو سے کیوں تھا؟ ابو کے درمیان کیوں میرا واٹ واز اٹ؟ از اٹ بیکاز ہی واز ناٹ سیئنگ یو، کہ آپ کو وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ پارشلی. دیکھیں کیونکہ پتہ ہے مجھے یہ بہت بات اچھی لگی تھی. ہم ایک فلم ہے ایواتار، اس میں when she says I see you, you know, it has changed a lot in me, you know, because ہم دیکھتے نہیں ایک دوسرے کو. biblical ہے نا، they look but they do not see, they hear but they do not listen. اس کے پیچھے انٹینٹ ہوتا ہے to be able to see the person. you submit. آپ میرے نزدیک وہی ہے کہ ہیوملٹی یہ ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا چھوڑ دیں جب اگلے کے سامنے بیٹھے. اسکیٹما himself says listening is a moral act. لیکن ابو اور میرا یہ بھی مسئلہ تھا کہ اب فاصلہ تھا. 20-24 سال ایک بہت عرصہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکٹھے بڑھے نا. ینگ مین نیڈ دیئر فادرز مینی ٹائمز. اچھا وہ وہیں رہے تھے اور آپ لوگ یہاں آ گئے تھے. تو کبھی کبھار ملنا، آنا جانا، بٹ اٹس ناٹ لائک لیونگ ٹوگیدر. بہت فرق ہے. اور ابو ماشاء اللہ بلانگس ٹو ہز اون ویلیو سسٹم. ہم لوگ ایک اور ویلیو سسٹم پہ شاید چل رہے ہوں گے، لیکن بنیاد ہماری وہی ہے. we grew apart that way and I love him. I mean truly love my father. ایک ایسا موقع آیا کہ جب میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں، مائرہ اور رایان 7 سال کا ہونے والا تھا، کہ ہم لوگ الگ گھر میں لیں، اور امی یہاں ہوتی تھی، تو we should have a separate house. وہ جیسے ٹریڈیشنلی یہاں ہوتا ہے بڑا مسئلہ ہوا. اور امی ماشاء اللہ شی از اے ویری اسٹرانگ لیڈی، سیٹل، مجھے پتا وہ سیٹل ہو جائیں گے، اینڈ شی ہیز کم تھرو پاور تھرو. ابو سے یہ ہضم نہیں ہوا، اور ابو گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایشو چلتا تھا، اینڈ ایونچولی ڈس اونڈ می. تو میں فون کرتا تھا، وہ اٹھاتے نہیں تھے فون، سن لیتے تو پھر ڈانٹ کے بند کر دیتے تھے. اٹ یوز ٹو ہرٹ می، کل می ان فیکٹ، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں نے کہوں کہ میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ نے تصور کیا ہے، میری بات تو سن لیں. تو وہ ہوتا نہیں تھا. ایونچولی جب مجھے فاخر بھائی ملے اور انہوں نے ایک سوچ کا طریقہ بتایا، تو بڑا ایک بوجھ ہلکا ہو گیا.
کیونکہ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ آل دا تھنگز دیٹ واز نیڈیڈ بٹ میں بے لوس کر رہا تھا, انکنڈیشنلی کر رہا تھا. اور الحمدللہ تو یہ سوچ کا طریقہ کیا ہے؟ اٹس کہ جب ہم ٹرانزیکٹ کرتے ہیں تو وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر میری نیت ہے آپ سے کچھ کھونے کی, کچھ چھیننے کی, تو میں ہمیشہ ویک رہوں گا, ہم کانفلکٹ میں رہیں گے. لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, خواہ وہ جنراسٹی ہو یا کریج ہو, واٹ از اپروپریٹ, مجھے اس کے اوپر توجہ دینی ہے اور بے لاس دینی ہے. کہ اگر میں نے آپ کی کوئی داد دینی ہے تو پھر میں بے لاس داد دے رہا ہوں. اگر میں تنقید کرنی ہے تو آپ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں, اور مجھے کوئی اسے غرض نہیں کہ کیا ہوگا. Then you feel that there is a harmony. اور it proved right. ابو خیر ان کا بڑا پن ہے, he's a sweetheart as I said. تو وہ تو پہلی دفعہ جب ملے اس کے بعد جب پھر لگائی رونا شروع ہو گیا, یار دوست ہو گیا. تو سمجھ سو کہ میں پرسوں پھر جا رہا ہوں ان کے پاس. تو یہ مومنٹ کیا تھا, یہ کس طرح, how did you approach your father? میں لگا رہا, میں فون کرتا رہا, انہوں نے بند کیا, لیکن اب مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچا کیونکہ میرا فوکس یہ تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. میں نے خط لکھنا شروع کر دیا پھر کہ میں ابو کو خط لکھ رہا ہوں, وہ پڑھے نہ پڑھے, ملے نہ ملے, جواب نہ دیں, پھاڑ دیں, جو مرضی کریں, میں بالکل مجھے یہ کرنا ہے. پھر میں پیسے جمع کر کے ان کے پاس جاؤں ملنے, وہ کیا تماچا مار دیں گے منہ پہ, دفعہ کہہ دیں گے, لیکن میں نے جانا ہے. تو وہ بالآخر اسی طرح موقع ملا, ساری فیملی اکٹھی ہوئی, میں بھی پہنچ گیا, دیکھا 21 سیکنڈ میں ٹھیک ہو گیا وہ. تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا میرا بچہ چاہتا ہے مجھے. Attention has a great power. Seeing is all about that. It's giving attention unconditionally. اور یہ بھی ہے نا کہ ماں باپ جو ہیں وہ تھوڑے سے کنٹرول فریک بھی ہوتے ہیں, ہے نا, اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ابھی کیونکہ ہم نے پیدا کیا ہے تو ہمارا کنٹرول ہے اور ہماری آئی تھنک اونرشپ بھی ہے, یہ ہمارا ہے اور ہم اس کو اسٹیئر کریں گے. اور جب بچہ اپنا آپ ظاہر کرنے لگتا ہے تو وہ آئی تھنک دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ سم ٹائمس. لیکن میرے خیال سے وہ خوف ایک ہوتا ہے کہ, اور پھر کھونے کا بھی ہوتا ہے نا, چلا جائے گا دور, That's true. اور ایک خوف یہ ہے جگر کا ٹکڑا, ہماری جو غلطیاں ہیں وہ یہ نہ کریں, یا لیکن ہمیں غلطیاں کرنی ہے. It's out of concern and fear. It is out of love and of course love and fear. That's true. Yeah. But one has to, اب وہی ہے نا کب امتحان میرا ہے کیونکہ اب میں But why is it کہ ماں کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے letting go? I personally think different cases ہیں. امی ماشاءاللہ is very strong. But کچھ مائیں نہیں چھوڑ پاتی, اسی لیے پھر ان کے بھی جن کی وجہ سے وہ ہوتا ہے, فرکشن ہوتا ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی میں یہی ہے نا کہ ہماری خواتین کو سکھایا یہی جاتا ہے کہ تم نے اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ اپنے گھر کے مرد سے لینی ہے, بے شک وہ باپ ہو, بیٹا ہو, میاں ہو, بھائی ہو. تو جب وہ شادی کر کے جاتے ہیں کسی اور گھر میں تو وہاں خاوند ہوتا ہے, اس کی ماں کو بھی یہ سکھایا گیا, اس کی بیوی کو بھی یہ سکھایا گیا ہے, تو پھر ہمارے ڈراموں کے کانٹینٹ بنتے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ یو ڈونٹ سی کوئی والی گیٹنگ والی بات ہوگی نا, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ سیکورٹی فرام یو, آئی نیڈ ٹو فوکس کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. بٹ یہ کب آتا ہے یہ انسان کے اندر یہ سمجھ, یہ پہلے یہ جو جب پیار ہوتا ہے تب سمجھ آتی ہے یہ؟ نہیں, میرے نزدیک ہماری وزڈم میں بہت کچھ ہے. ہمارے بڑا کچھ کہتے تھے جو ہمیں ہم اس کو فولکلور سمجھ کے ڈسمس کر دیتے تھے, یا پھر ہم اپنے آپ کو جیسے آپ نے پہلے کہا ہم وقت نہیں گزارتے, ہم توجہ نہیں دیتے, اور غلطیوں کا اتنا خوف ہے کہ ہم آج کل کے بچوں کو بھی غلطیوں سے بچا رہے ہیں, یہ نہیں سکھا رہے کہ غلطیاں تو ہونی ہے, بھائی اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. یہ 2-3 چیزیں جب آگے پیچھے ہوتی ہیں نا, دین آر انسیکیورٹیز کک ان. 2 ہی چیزیں ہیں, یا گریڈ ہے یا فیئر ہے جو کہ دنیا میں آپ لوگوں کو کھینچ رہا ہوتا ہے, تو وہی چیزیں پھر بار بار کک ان ہوتی ہیں. بٹ بعض اوقات ہم تھکے کھا کے سیکھ لیتے ہیں. یہ خیال کیسے آیا کہ بچوں کو پڑھاؤں گا؟ مجھے بچوں کو پڑھانے کا یہ کس طرح آیا؟ بیکاز آپ نے نا روزی ہے اور اکنامکس ہے اور کمانا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, تو پھر وہ اس طرف جاتے جاتے یہ کیسے خیال آیا مجھے؟ بیکاز ناؤ یو نو وین یو ار ٹیچر یو ایکسٹینڈنگ یور اگریڈ دیٹس ٹرو, یو آر شیئرنگ یور سیلف, ہے نا. میرے 2 ایلیمنٹس کے کن ہوئے تھے. ایک مجھے ایک لو افیئر سا تھا پڑھانے کا کہ میں بے شک کسی MNC میں کام کر کے. Is it because of that teacher you found? It was a teacher. It was Mr. Kelvin Catesby, grade 4 کے ٹیچر تھے میرے, جنہوں نے اتنا مجھے انکریج کیا تھا, جو میری انسپریشن بن گئے تھے, اینڈ سب کانشیسلی. اور مجھے خیال آیا کہ یار کتنا فرق پڑتا ہے ایک شخص کا کتنے بچوں کی کتنی زندگیوں پہ. تو میں نے سوچا تھا کہ میں کرنا چاہوں گا, لیکن ایونچولی کیا اس لیے کیونکہ کوئی اور نوکری مل نہیں رہی تھی, اور مجھے مسز سمینا رحمان, گاڈ بلیس ہر ہارٹ, LGS میں انہوں نے کہا کہ آ جاؤ کیریکٹر بلڈنگ کرا دو.
फिर को करिकुलर को हेड कर दो, फिर ये कर दो कि भाई गाइडेंस काउंसलिंग कर दो, और इवेंचुअली करते कराते फिर मिसेस अली फ्रॉम LGS अगेन उन्होंने कहा कि O-level ड्रामा इंट्रोड्यूस करा दो, तो वो मेरा बेबी था। तो 10 साल पहले हमने O-level ड्रामा इंट्रोड्यूस कराया पाकिस्तान में, और अब करते कराते मेरे ख्याल से 3 या 4 स्कूल O-level ड्रामा बाकायदगी से पढ़ा रहे हैं। सो दैट ग्रू एंड और मेरे ख्याल से जो भी टीचिंग कर चुका है ये कह सकता है nothing more fulfilling than coming out of a good class. क्या चीज़ अच्छी लगी? What attracted you towards her? Her grace, her intelligence, her values. अच्छा, फिर आखिरी मोहब्बत कैसे हुई? मुझे बहुत इंटरेस्ट है, कहाँ मिली, क्या चीज़ अच्छी लगी? मायरा जो है, मायरा की क्या चीज़ अच्छी लगी? What attracted you towards her? Her grace, her intelligence, her values. It's beautiful, it's admirable. I mean वो एक उसने पता नहीं क्यों मुझे एक पेडेस्टल पे रख दिया था, मैं असल में उसको पेडेस्टल पे रखता हूँ कि वो चीज़ ही अलग है। I mean वो पहुँचना है, कोई वो जो स्टैंडर्ड है मायरा का, इट्स मुझ जैसे कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। मायरा बिकेम अ फ्रेंड, हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, और ये उसकी कज़न थी, तो हम लोग सलाम दो हुई, गपशप हुई, एंड वी वर फ्रेंड्स। फिर करते कराते वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड वी बिकेम गुड फ्रेंड्स फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इन फैक्ट वी स्टिल आर। तो एक वक्त ऐसा आया कि हमने कहा कि यार ये तो आई मीन दिस इज टू गुड टू लेट गो। तो ढेरों बातें करते थे, बहुत, कभी इतनी नहीं की ना उसने तो कभी भी नहीं की, और मैंने भी कभी इतनी नहीं की। और फिर हम लोग है ना बड़े रैशनलाइज कर रहे थे इस रिलेशनशिप को, बहुत रैशनलाइज। तो हमने कहा कि यार ये तो वी नीड टू कैरी ऑन, किस तरह करें? तो हमने कहा सोसाइटली एक्सेप्टेबल तो यही है कि निकाह होना चाहिए। तो वालिदैन को बताए कि इस तरह है, तो मिले, यू नो हाउ इट इज़ इन आवर सोसाइटी, फैमिलीज गेट मैरिड। तो मिले, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। कर्नल साहब मेरे जो ससुर हैं, गॉड ब्लेस हिम एंड हिज वाइफ, कि उन्होंने एक आउट ऑफ जॉब एक्टर / टीचर को कहा कि हाँ भी ले लो दामाद। तो एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड इट वाज लिटरली अनबिलीवेबल कि एक दिन हम लोगों की मंगनी हो रही है। तो और अब इत्तेफाक से दुनिया इस तरह गोल घूमती है, उसी फ्लैट में हम दोनों रहते हैं, मायरा में, जहाँ हमारी मंगनी हुई थी, एंड इवेंचुअली वी गॉट मैरिड। सो दैट्स हाउ इट वाज, इट जस्ट हैड टू हैपन, एंड इट हैपेंड, एंड आई एम सो ग्लैड। एंड व्हाट हैपेंड when she got pregnant? Oh, unbelievable, because हम लोगों के लिए I'm a sucker for children. मुझे बच्चों से इश्क है, मुझे, और बड़े लोग कहते हैं कि बेबी सिटिंग करानी हो मेरे को करा दो। तो I really wanted my own baby eventually, और I think शादी के 4 साल बाद रायहान फिर पैदा हुआ, and when we heard, we were over, I mean my family was over the moon. And what was the feeling when you held your baby in your arms? Phenomenal. I mean, I was, I think, one of the first people to see him. Ryan to date for me is my pride. He's my pride. You have one or two? I have 2. You have 2. I have 2 with me. So this Afia, who is now turning 4. और वो मैं समझता था कि मुझसे ज़्यादा कोई मायरा से प्यार नहीं कर सकता, लेकिन वाकई आफिया ने सिखाया कि इश्क क्या होता है। जो उसको अपनी माँ से इश्क है, किसी को नहीं हो सकता। And I'm so proud of that mother-daughter relationship, alhamdulillah. So you lost one baby? We lost 2. You lost 2 babies? Twins, yeah. You had twins? We had twins. What happened? It was a very tough time. In fact, it's the toughest time of our life. कितने बड़े थे वो? They were just about to be born. They were ready to come, and everything was hunky-dory. और एक freak incident, and they went. और इतना एक वो ड्रामेटिक मोमेंट था कि 2012 ओलंपिक्स, आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट द ग्लोब, और उस हाई से मैं वापस आया था कि शेक्सपियर का प्ले उर्दू में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और फिर हम वापस आए, और फिर बेटियाँ, और हमारे घर में बेटियाँ नहीं थी ना, बहन थी, मायरा की बहन का भी बेटा है, उवैस की भी 2 बेटे थे, वाज ऑल बॉयज़ हॉस्टल। तो इंटायर हाउस होल्ड, पूरी ख़ानदान में खुशियाँ थी कि अल्लाह ने 2 बेटियाँ और इकट्ठे। सो वी वर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। जस्ट वन फाइन डे मायरा सेड आई फील नो मूवमेंट, तो वी वेंट, और फियर ऑफ ऑल फियर्स, तो उन्होंने कहा
freak incident that neither of them has survived. So that was devastating. तो वहाँ से वापस आया था लंदन से, and it was very devastating, and I think हम लोगों को And ये बच्चियाँ कहाँ प्लेस थी? दोनों बेटों के बाद? ये पहले बेटे के बाद, रायन के बाद, and we were all anticipating, and you can imagine कि जहाँ हम लोग इस स्टेज पे थे कि हम तो सब कुछ ले लिया था, कॉट शॉट सब कुछ तैयार, रेडी टू गो, गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे 3 हो जाएंगे. Instead of placing them in a cot, I was placing them in a grave. I can never forget that conversation जो मैंने अपने भाई से की थी, और ओवैस ने कहा था, जब उसने कहा, he was devastated. ओवैस बड़ा टफ है, बहुत टफ है, लेकिन एक्सटीरियर जितना टफ है उतना ही नरम अंदर है. तो he said, oh my God, you have to bury them. जब वो कहा ना तो I was shattered inside कि oh God. And फिर I had to hold myself कि अभी नहीं, hold myself, अभी बड़ा कुछ करना, भी ये चीज़ें formalities, you know the things. और मैं ही भाग दौड़ कर रहा हूँ. People came in, अम्मी, कर्नल साहब, everyone, दोस्त आ गए, और मायरा से मैंने कहा था कि क्या करना है. She said I don't want to go home in this condition. लेकिन obviously उसको फिर सीडेट करके फिर सब होना था, तो एज इफ हमारे इंस्टिंक्ट था, बड़ी मॉर्बिड बात करना, इंस्टिंक्ट था कि माँ को नहीं दिखाना, जस्ट bury them, you know. जब बेरियल के लिए गए, then I don't know any control. I broke. I completely broke with my father-in-law there, his brother there, my 2 best friends there, and that action of literally doing that was devastating. और मुझे पता नहीं कहाँ से किसी की, मेरे से माजिद साहब मेरे एक बॉस थे, उन्होंने एक दफ़ा कोई बात कही थी जब मेरे कज़न के साथ हो रहा था बड़ा कुछ, तो उन्होंने कहा था कि यार no father, no parent should ever have to bury their child. No. और वो कैफियत जो है वो अल्लाह ना करे किसी के ऊपर गुजरे, लेकिन वही बयान कर सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो. एंड खैर वो क्लोजर उस तरह का था, लेकिन खौफनाक बात मैं कहने लगा कि माँओं को देखना चाहिए, अपने उन बच्चों को के साथ वक्त गुजारना चाहिए. बेशक ये इस हाल में थे, मुझे तो फिर भी किसी हद तक क्लोजर मिल गया, माँ को नहीं मिला. She went through hell and came back. और ये गलत है. हम लोगों के, वही मैं कह रहा था, हमारे जो विजडम्स हैं हम लोग उससे थोड़ा हट जाते हैं. मुझे तब जाके ख्याल आया बड़ी चीज़ों के बारे में. एक तो सबसे पहले सबमिशन. I learned what submission means. मैं उस हॉस्पिटल के यहाँ नमाज पढ़ते हुए सजदे में सुभान रब्बियल आला तो नहीं कह रहा था. I was just saying God, I submit. I am nothing. हम लोग कुछ नहीं. I submit. जो है मेरे इख्तियार में नहीं है, I submit. जो भी है मुझे इससे गुजरना है, तो बस गुजार दे. Help me and help the ones like Myra. दूसरा मुझे ख्याल आया, छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग करते हैं कस्टम्स में, उनकी असल लॉजिक है कोई यार. हम बार बार पूछना किसी से क्या हुआ, इस कैथारसिस, इट्स एक्सेप्टेंस कि इस तरह हुआ. बार बार कहने से उसके ज़रा ज़ख्म थोड़ा कम होता है, गायब नहीं होता, अभी भी आंख नम होती है, लेकिन कम होता है. और शक्ल देखना, बिल्कुल चेहरा दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है. मैं तो कहता हूँ कि इसमें कोई ऐब नहीं है कि ख़वातीन जाएं दफनाने के लिए, एज लॉन्ग एज कोई हर एक तमाशा ना करे, एक अदब के साथ. तो कोई नहीं करता, वो तो पुराना ज़माना था. लेकिन और ज़माना था. अच्छा, रोना बहुत अहम है. कौन कहता है नहीं रोना चाहिए? स्टूपिड. कैथारसिस है, एंड यू मस्ट हैव दैट. तो खैर ये बनाया गया आपके लिए. बिल्कुल. क्यों नहीं करेंगे तो आप फट जाएंगे. हम इंसान हैं, हमें एहसास करना है. जब एहसास निकल गया, और मैं फिर घुमा के तालीम की तरफ लेके आऊँगा, जब हम सिर्फ कहेंगे कि इसको डेवलप करना है इल्म ने, और इसको हमने नहीं रखना, ना रूह को ना दिल को, तो हम मशीन बना रहे हैं बच्चों को, इंसान नहीं बना रहे. हमारी जो है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़, ये सारी चीज़ें इंसान बनाती हैं. तो हमें एहसास करना है. और जो वो कहते हैं, फाखर भाई कहते हैं, the only way through is the way through. गुजरना है तो फिर गुजरना है, और एक्सपीरियंस करके. तो आप दोनों मियाँ बीवी इस हादसे से निकल कर बाहर आए, तो आप में क्या बदलाव था? क्या बने आप दोनों? Because we became stronger together. ये मेरे ख्याल से, और वाकई अंदाज़ा हुआ कि कहीं भी जा सकता था. घर टूट जाते. हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कितने लोगों के टूटे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, we came out strong.
اور کچھ نہیں تو سمیہ جی احساس ہو گیا کہ مسئلہ ہوتا کیا ہے. اگر روٹی ٹھنڈی ملے تو کوئی گلا نہیں ہوتا, یو نو, ایک بیرومیٹر سیٹ ہو گیا کہ یہ ہے مسئلہ. تو جیسے مائرا اور میں شادی کے بعد ہم لوگ انگلینڈ گئے تو ہم لوگ ایک رولر کوسٹر پہ چڑھ گئے, اوبلیوین, ورٹیکل ڈراپ ڈاؤن. تو جب اس کے بعد مائرا کو میں کہتا یار یو پاسڈ اوبلیوین, یو کین پاس اینی تھنگ, دس واز آور اوبلیوین, وی پاس دیٹ. تو پھر ایک ذرا ٹف ہو گیا کہ یار دس ٹو شیل پاس ایوری ادر, اور آئے مسئلے بہت آئیں گے, ایسے بھی گزریں گے انشاءاللہ. But it has been very kind that way. And God has been so kind. We got Afia. We got Afia with us now. So what could be better? اتنا پیارا ریلیشنشپ ہے یہ بچوں کا اور ماں کا اور باپ کا, اور اسپیشلی بیٹی کا اور باپ کا. یس, لیکن مجھے اس ریلیشنشپ میں بڑی محنت کرنی پڑی ہے کیونکہ وہ تو ماں کی عاشق ہے. ابھی مائرا گئی رہی ہے 25 دنوں کے لیے دور, تو میں اور بچے ہیں. اوہ, تینوں؟ یس, صرف ہم تینوں ہیں, اور ان کی ساری ڈیوٹیز یہ وہ. تو اس میں اللہ نے بڑا موقع دیا کہ میں ذرا عافیہ کو ذرا گھیرا اپنی طرف. اب میں جا رہا ہوں. تو کیا کر رہے ہو اسے گھیرنے کے لیے؟ جسٹ اسپینڈنگ کوالٹی ٹائم. وہی آپ نے کہا, اوہ یس, وہ تو میرا, آئی مین دیٹ کمز نیچرلی ٹو می. تو ہمیں کوئی بھی چیز کروانی ہو نا, تھنگز آر ناٹ روٹین, تھنگز آر اسٹوریز فار می. دانت اگر برش کرنے تو گنک اینڈ اسپائک کی کہانی ہوگی کہ وہ گنک اندر چلا گیا, او مائی گاڈ وہ کہاں دے, اسپائک وہاں جاؤ, اسپائک بچو بچو, اینڈ دین ہائڈ اینڈ دے گیٹ آؤٹ. پھر آخر میں جب ہو جاتا ہے تو ایک نعرہ ہوتا ہے من دونوں کا, کیا, گنک اینڈ اسپائک ٹیک اے ہائک. تو کبھی بچے بڑے نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اب بس کر دیں؟ نہیں, اب اسی سے تو شروع کیا تھا میں نے, اسے شروع کیا تھا. وہ ہے ہاں تھوڑا سا اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے اس عمر پہ کہ اٹس انکول, لیکن آئی ایم سو گلیڈ رایان از ماشاء اللہ از ونڈرفل چائلڈ, ہی اسٹل کیپس ہز چائلڈ الائیو. تو وہ عافیہ کے ساتھ بچوں والے کھیل کھیل رہا ہوتا ہے, 7 سال کا فرق ہے, لیکن وہ دونوں لگتا ہے جیسے ہیں. سو بیکاز ہی کیپس ہیونگ فن ود دوز اسمال تھنگس. لکھ رہے ہو؟ اب پھر سے شروع کر رہا ہوں. اب شروع. تو کیا لکھو گے, فکشن یا اپنی ڈائریز؟ آج کون ہو, کیا ہو؟ اتنا کچھ سمیٹا ہے, اتنا کچھ جیا ہے, اتنا لمبا سفر کیا ہے. یہ میں آپ کو کل بتا سکوں گا, کیونکہ میں ہمیشہ مڑ کے دیکھتا ہوں کہ میں اس وقت کون تھا. کوشش یہ کرتا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے. ٹو بی آنیسٹ اب میں اسٹیج پہ آ گیا ہوں جیسے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں کون ہوں, پیچھے مڑ کے نہیں بتاتا. میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یار کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, ہمیں کرنا کیا ہے. سو وی نیڈ ٹو فوکس آن واٹ وی ڈوئنگ ناؤ, کیونکہ کل کا واقعی ہمیں نہیں پتا. تو جو کر لیا ہو گیا, اس سے آگے بڑھو, آج دیکھو, اور کل جب آ جائے گا پھر مڑ کے دیکھیں گے ہاں بھائی وہ والا عمیر کون تھا. تو آئی ایم کانسٹنٹلی لوکنگ بیک ایٹ دی اولڈ عمیرز اینڈ بینگ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ان ریٹروسپیکٹ. حال میں بس میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کو مہمان, دیٹس اٹ. اور ایک والد ہو, ایک اچھے شوہر ہو, ہوپ فلی اچھے دوست ہو. آئی ووڈ لائک ٹو بلیو سو. وہ بھی ریسنٹلی میں نے سیکھا کہ میرے کون کون سے بیگیجز ہیں, لیکن ہاں جو دوست ہیں, جگر ہیں, جان ہیں, اس میں کمپلیٹلی. بٹ لیٹس سی. وہ بچپن کے دوست ہیں ابھی بھی بچپن کے بڑے دوست ہیں, لیکن جو بعد میں بنے ہیں وہ بھی بہت قریبی, ایک دم سے قریبی. اور میری آئی مین آئی ایم شیور یو ول انڈرسٹینڈ دس, میں ایک فریکوینسی میچ کر جاتی ہے جس کو میں سائنٹیفکلی ڈیفائن نہیں کر سکتا. میں اس قسم کا شخص ہوں کہ مان سکتا ہوں کہ ہاں لو ایٹ فرسٹ سائٹ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو, کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن آئی ہٹ آف with people and I love to talk to people. In fact I love to listen to people. میں اس وقت بول بہت رہا ہوں, but I love to listen to people. I am a people's person. میں سورج اور لوگوں کے بغیر مر جاؤں گا. کس چیز سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, کہ پرانے وقتوں میں جیسے مجھے آج لگ رہے ہو کہ جیسے I can connect with you because I think ہمارے بزرگ ایسے تھے, ہے نا. So you are an old soul. Yes, I can see that. I can feel it actually. I get that. تو وہاں کس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو؟ مجھے کیسے لوگ؟ مجھے غیبانہ عشق اپنے نانا سے,
غائبانہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اسے شاید 3 سال کی عمر تک لگاتار ان کے ساتھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر حالات ایسے ہوئے کہ سپریٹ ہوئے, لیکن امی کو اتنا عشق تھا اپنے نانا سے, اتنی ہم نے کہانیاں سنی کہ مجھے غائبانہ عشق ہو گیا اپنے نانا سے. اینڈ آئی کوڈ اونلی میٹ ہم ان دی اینڈ وین ہی پاسڈ اوے, اونلی ٹو بیری ہم, دیٹس اٹ. لیکن ان کی جو سٹ پرسونا تھا وہ, اور بہت لوگ رینڈملی جو ملتے تھے مجھے بعد میں, وہ کہتے ہیں بالکل شاہ صاحب کی طرح, سو دے کوڈ لنک دیٹ. تو مجھے پڑا ہوا کہ یار یہ ابا جی کون تھے, ہم ابا جی کہتے ہیں. I started learning about certain great values of this man, so I felt proud کہ اچھا مجھے اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں واقعی اولڈ سول ہوں. بچپن میں ہم لوگ کے یہاں مشاعرے وغیرہ ہوتے تھے دبئی میں, سلیم جعفری صاحب کراتے تھے, ماموں کی طرح تھے وہ. تو ادف ابو نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ, میں بڑا مسئلہ ہو گیا تو کھانے کے لیے میں لے کے گیا ہوں, پیزا بھی ہے. اچھا پیزا کی لالچ میں انہوں نے اٹھا کے ہمیں لے گئے, تو لیکن وہ مشاعرہ نہیں, وہ قوالی تھی. تو پہلی بار میں نے زندگی میں جب قوالی سنی, اینڈ آئی واز سو فارچونیٹ ایز اے ینگ لٹل بوائے, تو صابری برادران تھے, میں نے لائف سنی, میں پیزا ہی بھول گیا. تو پھر اگلی دفعہ انہوں نے کوئی اور چیز ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اقبال بانو جی آئی ہیں, تو میں پھر پہنچ گیا. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں. لیکن امی بھی کہا کرتی تھی کہ بچپن میں تم کہا کرتے کہ وہ شاعری جب سمجھ میں آتی کتنا مزہ آتا ہے امی. تو آئی ڈونٹ نو ویئر دس کیم فرام, آئی تھنک ایم شیور اٹس جینیٹک, اور کیا سننے سے آیا. اویس میں اتنا نہیں آیا, مجھ میں آ گیا. تو امی بھی میرا خیال سے آئی ووڈ ایسوسیٹ, تھینک یو امی, اینڈ دا جینیٹکس, اینڈ مے بی ابا جی. ابھی بھی بعض اوقات کوئی مسئلہ ہونا تو کبھی کبھار میں ابا جی سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں. What makes you happy? Me? As I said, small things, very small things. A good weather makes me happy. My baby's toes makes me happy. Good food makes me very happy. Do you cook? A little bit, not much. جیسے مائرا نہیں تھی تو پاستا بنا کے بچوں کو کھلا رہا تھا. ناشتہ میں اچھا بنا لیتا ہوں کیونکہ زندگی بھر بچپن سے میں پہلے اٹھتا تھا اور ناشتہ خود بناتا تھا, تو ایگز کا ماسٹر ہوں. گانا گاتے ہو؟ شوق سے. سیکھا ہے؟ نہیں, آئی مین اسکولوں میں جتنا سیکھ سکا سیکھ لیا, لیکن اس کے آگے پھر جو ہونا چاہیے باقاعدہ ریاض, وہ پینٹ کرتے ہو؟ اب نہیں, بچپن میں کیا, پھر جوانی میں تھوڑا کیا, پھر چھوڑ. لکھ رہے ہو؟ اب پھر سے شروع کر رہا ہوں. اب شروع. تو کیا لکھو گے, فکشن یا اپنی ڈائریز؟ نہیں, میرا جو 2 چیزیں میں لکھنا شروع ہو گیا ہوں. یا پوئٹری کی کتاب؟ پوئٹری چھوڑ دی میں نے پوئٹری اس کے بعد ہی چھوڑ دی جب کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی. شاید واپس آ جائے. ہاں, کچھ بھی نہیں چھوڑا جاتا جو آپ نے کیا ہوتا ہے نا. لیکن جو اب میں 2 چیزوں پہ آ رہا ہوں, ایک sort of like a diary, اپنے ریفلیکشنز, اپنے تھاٹس, ماڈرن ٹائمز میں لوگ بلاگس کہتے ہیں لیکن میں پبلک نہیں کر رہا. اور دوسرا میں اسکرپٹس کی طرف آ رہا ہوں, کیونکہ وہ میرا کمفرٹ, وہ میری لینگویج ہے, میرا کمفرٹ لینگویج ہے, تو میں اس طرف آ رہا ہوں. اب وقت آ رہا ہے, ڈسپلن لے رہا ہوں, مزہ آ رہا ہے, تو آہستہ آہستہ ایک طرح. لیکن میرے لیے ہر یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ سب ایک پیڈسٹل پہ میں رکھتا ہوں. ایک ادب ہے, یہ ایک کلا ہے, اس کی عزت کرنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کو بہت ہی کچھ چھوٹی سی چیز ہوں جو یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں, لیٹ می ٹرائی. تو کرتا رہوں گا تو کچھ بہتر ہوگا. زندگی کیا ہے؟ زندگی از ٹائم, اینڈ ٹائم ویل اسپینٹ از اے گڈ لائف ریئلی. اور اٹ ہیز ٹو بی ویل اسپینٹ, ادروائز اٹس نتھنگ. کوئی آپ کی چاہ ہونی چاہیے زندگی میں, ورنہ کچھ نہیں ہے. That's what life is for me. اور موت؟ برحق, inevitable. The moment you were born, the moment you were conceived. I mean, I've seen it so early. لیکن now دونوں کو اگر میں جوڑ سکوں گا, زندگی کا مقصد ہے کہ I want to see them in heaven. کچھ اچھا کرنا تاکہ وہ ریسیو کر سکیں میں. خیر وہ تو پک گئے نا. So it's like what, tears in heaven, like Eric Clapton would say. So need to be there. Thank you. Thank you. بہت شکریہ.